تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا. اس میں اب لوگوں کا چونکہ مزے خراب ہوتے ہیں, پیسوں کی محبت ہے, تو اتنے دلائل, ساری دنیا سود کھا رہی. کیوں کھا رہی ہے ساری دنیا سود بھائی؟ کہنے دیکھو تنخواہیں سب کی بینکوں سے آتی ہیں. بھائی تنخواہ بینک سے آنے سے وہ تنخواہ حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. سود کہتے کس کو ہے؟ رقم کے بدلے میں جب آپ اضافی رقم لیتے ہیں نا, وہ اضافی رقم سود کہلائے گی. بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں, وہ قرضہ تھوڑی سود ہے. سود تو وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دیں گے. تو ساری دنیا کیسے سود کھا رہی ہے؟ بینک کھا رہا ہے سود, وہ سود کھا رہا ہے. آپ اسی طرح معاملات میں جب انشورنس کی بات کرتے ہیں, اسلام میں پیسوں کے لین دین کے اصول اور ضابطے ہیں. معاملات کی دو بڑی قسمیں ہیں, تین قسمیں اصولی طور پر. تو ایک سیاست مدنیہ جسے کہا جاتا ہے, اسٹیٹ کے کیا احکام ہیں, ریاست کے کیا احکام ہیں. ایک ہے معاشرت, آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں. پھر اس میں دو قسمیں ہیں, ایک پیسوں کے لین دین میں شریعت نے کیا احکام دیے, دوسرا رشتوں کے معاملات میں نکاح طلاق کے کیا احکام ہیں. تو پورا اسلام نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. کہیں بھی آپ ڈنڈی مارو گے نا, اپنی چلاؤ گے, تو اس کا مطلب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو پیسوں کے لین دین میں اسلام نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ سود والے طریقے سے آپ پیسہ بولو نہیں کما سکتے. غیر مسلم کما سکتا ہے, وہ کماتا رہے. اسی طرح بھائی اسلام نے ہمیں پابند کیا کہ آپ جوئے والے طریقے سے پیسہ نہیں کما. جوا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حادثے کے ساتھ, کسی بھی واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو مشروط کر دینا. کسی بھی نفع کے ساتھ, اپنے واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو جب آپ مشروط کر دو گے نا, تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ وہ واقعہ نہیں ہوا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی, واقعہ ہو گیا تو رقم اضافی مل جائے گی, یہ جوا ہے. اور اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر یہ غرر ہے. غرر کہتے ہیں غیر یقینی خرید و فروخت, غرر. اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ کسی کو روپیہ دیتے ہیں کہ اگر کل یہ واقعہ ہو گیا تو 1,00,000 دے رہا ہوں تجھے, 2,00,000 لوں گا. واقعہ نہیں ہوا تو میرے 1,00,000 واپس کر دینا. تو یہ بھی کیا ہے میرے بھائی؟ حرام ہے. انشورنس میں کیا ہو رہا ہے؟ اب علماء جب ان لوگ کو سمجھاتے ہیں, آپ نے بیمہ پالیسی لی, آپ کے ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو بولو نا, ملتے ہیں پیسے؟ پھر نہیں ملتے. اب آپ کہیں کہ یہ تعاون ہے, بیچارہ یتیم ہو جائے گا تو یتیم ہونے پر اتنے پیسے اس کو ملیں گے. بھائی تعاون جائز شکل میں جائز ہے, سود اور جوئے کے طریقے پر جائز بولو نہیں ہے. سود اور جوئے کے طریقے پہ تھوڑی جائز ہے تعاون. جب جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے نا, اس وقت جوا بڑا خاندانی کھیلا جاتا تھا, اس جوئے سے غریبوں کو فائدہ ہوتا تھا. اس جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا. عرب کیا کرتے تھے؟ تیروں پہ نام لکھ کے ڈالتے تھے, تیر گھماتے تھے, جس کا نام آ گیا نا, سارے رقم جمع کرتے تھے. پہلے جیسے 7 افراد ہیں جوا کھیل رہے ہیں, 7 تیروں پہ سب کے نام لکھے اور وہ پانسا ڈالا. اچھا فرض کرو 1,00,000 سب سے جمع کر لیے, کتنے جمع ہو گئے؟ 7,00,000. پھر جب جس کے نام جوا آیا نا, جو جیت گیا, اس کو 7,00,000 روپے مل جاتے تھے اکیلے کو. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹتا تھا. فائدہ کس کو ہو رہا تھا بھائی؟ اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا بھائی نام کس کا آئے گا؟ میرا نام آئے گا, میں نے کھلایا. اسلام نے کہا کہ غریبوں کی مدد کا یہ طریقہ ٹھیک بولو نہیں, حلال طریقے سے کما کے غریبوں کی مدد کرو. جوئے میں جیتی ہوئی رقم غریبوں کی مدد میں استعمال مت کرو. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے.